میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، آپ لوگوں کے کام آیا کرتے تھے۔ اور جب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا ہوں تو ابو بکر کے اندر یہی صفت، یہی عمل نظر آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر جہاں بیٹھتے تھے تو وہاں ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا، اس کے اندر معذور بیوہ عورتوں کے نام لکھے ہوئے تھے، خدمت کرنے والے خدام کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک بوڑھیا عورت کا نام لکھا ہوا تھا لیکن خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن اس بوڑھیا عورت کے دروازے پہ پہنچا، میں نے دروازے پہ دستک دی تو بوڑھیا عورت نے اندر سے پوچھا کون؟ تو میں نے جواب دیا خدمت کے لیے آیا ہوں۔ تو بوڑھیا عورت کہنے لگی بیٹا جو خدمت کرنے والا ہے وہ تو خدمت کر کے واپس جا چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اگلے دن جلدی پہنچا، دروازے پہ جا کے دستک دی تو بوڑھیا عورت نے کہا بیٹا جو خدمت کرنے والا وہ تو خدمت کر کے جا چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تیسرا دن ہوا، میں رات کے اندھیرے میں اس علاقے کے اندر چھپ کے بیٹھ گیا کہ دیکھوں تو صحیح یہ رات کے اندھیرے میں اس بوڑھیا عورت کے گھر خدمت کرنے والا کون ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ رات کے آخری پہر مجھے ایک شخص چلتا ہوا نظر آیا، پاؤں کے اندر جوتے نہیں تھے اور چہرے کو کپڑے کے ساتھ چھپایا ہوا تھا۔ فرماتے جو ہی وہ شخصیت قریب آئی میں نکل کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تو میں نے جا کے کہا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر پوچھا تو کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے تیسری مرتبہ اللہ کا واسطہ پیش کیا کہ میں اللہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں اپنا چہرہ دکھاؤ، نام بتاؤ۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کا واسطہ پیش کیا تو جواب کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آتی ہے۔ انہوں نے چہرے کے اوپر سے کپڑے کو ہٹایا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب میں نے امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا میں حیران رہ گیا۔ تو میں نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو وقت کے امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ ہیں، جانشین پیغمبر ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس محلے کے اندر ایک بڑھیا عورت رہتی ہے جسے خدمت کی ضرورت ہے، میں روزانہ جھاڑو لگا دیتا ہوں، پانی بھر کے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق کے پاؤں کی طرف دیکھا تو پاؤں کے اندر جوتے نہیں تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا امیر المؤمنین آپ کے پاؤں کے اندر جوتے نہیں ہیں، آپ کے پاس جوتے نہیں تھے یا جان بوجھ کے نہیں پہنے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر جوتے تو موجود تھے، جان بوجھ کے نہیں پہن کے آیا، چونکہ رات کا وقت ہے، اگر میں جوتے پہن کے آتا تو ہو سکتا ہے میرے جوتوں کی آواز سے کسی کی نیند خراب ہو جاتی۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے خدمت خلق کے اندر مصروف نظر آتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تیمارداری کیا کرتے تھے، تو جب میں سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ابو بکر کے اندر یہ وصف، یہ صفت، یہ عمل نظر آتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ آج تم میں سے نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کہ اللہ کے نبی میں نے نفلی روزہ رکھا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ آج تم میں سے بیمار پرسی کس نے کی ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، عرض کہ اللہ کے نبی بیمار پرسی میں نے کی ہے۔ اب میرے محبوب بھی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور ابو بکر کے اندر بھی ہمیں یہ عمل نظر آتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی کا لڑکا آتا تھا، چند دن اس نے آنا چھوڑ دیا تو میرے محبوب نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ لڑکا نظر نہیں آ رہا؟ حضرات صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ کے نبی بیمار ہو چکا ہے۔ میرے محبوب اس کی تیمارداری کے لیے گھر تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تیمارداری کی۔ میرے محبوب نے فرمایا بچہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو اس لڑکے نے اپنے والد کی طرف دیکھا جو تورات کی تلاوت کر رہا تھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ والے چہرے کو دیکھا، کافی دیر تک وہ چمکتے دمکتے روشن چہرے کو دیکھتا رہا، پھر آخر کے اندر کہنے لگا اللہ کے نبی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ میرے محبوب نے اسے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ اب یہودی کے لڑکے کو جو ایمان کی دولت ملی
ملی ہے وہ کیوں ملی ہے؟ میرے پیغمبر تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا تھا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی جنازے کے ساتھ میں گیا تھا۔ میرے محبوب جنازے کے ساتھ تشریف لے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں تشریف لے جا رہے تھے۔ میرے محبوب اس وقت پاؤں کے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تو کس نے عرض کہ اللہ کے نبی آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد کے جنازے کے اندر آسمان سے اتنے فرشتے نازل ہوئے ہیں کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کی موت کے اوپر اللہ کا عرش 3 دن تک روتا رہا۔ میرے محبوب جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ جنازہ پڑھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کی قبروں کے اوپر دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ قباء مسجد کی طرف رہتے تھے۔ جب میرے محبوب نے طلحہ کی طرف دیکھا تو آپ نے گھر والوں سے کہا کہ طلحہ چند لمحوں کا مہمان ہے، جب طلحہ دنیا سے چلا جائے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ اللہ کے نبی قباء نامی جگہ سے مدینہ طیبہ کی طرف واپس تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب طلحہ کو ہوش آیا تو پوچھا کہ کوئی آیا تو نہیں تھا؟ گھر والوں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے تھے۔ حضرت طلحہ نے وصیت کی، اگر میں رات کے وقت دنیا سے چلا جاؤں تو اللہ کے نبی کو اطلاع نہ کرنا۔ تو کسی نے کہا طلحہ اللہ کے نبی آئیں گے، جنازہ پڑھائیں گے، سعادت مل جائے گی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ راستے کے اندر یہودیوں کے مکانات ہیں، اگر رات کے وقت اللہ کے نبی تشریف لائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی یہودی اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا دے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اللہ کے نبی کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے۔ اللہ کی شان، رات کے وقت طلحہ کا انتقال ہو گیا۔ گھر والوں نے وصیت کے مطابق غسل دیا، کفن پہنایا، رات کے اندھیرے میں نماز جنازہ پڑھ کر ان کی رات کے اندھیرے میں تدفین کر دی گئی۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اللہ کے نبی طلحہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ مجھے طلحہ کی قبر پہ لے چلو۔ میرے محبوب جب طلحہ کی قبر پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ طلحہ کو دعا دی، اے اللہ یہ طلحہ جب آپ کی بارگاہ کے اندر پیش ہو، آپ طلحہ کو دیکھ کر مسکرائیں اور طلحہ آپ کو دیکھ کر مسکرائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست قسم کی دعا دی ہے، اور یہی دعا اگر آج اساتذہ چاہیں تو اپنے شاگردوں کو دے سکتے ہیں، ماں باپ اپنی اولادوں کو دعا دے سکتے ہیں، بیٹا جب تو قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے تو اللہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، تو نبی علیہ السلام کے پاس پانی لینے کے لیے جائے تو اللہ کے نبی تجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں، اللہ کے نبی تجھے دیکھ کے مسکرائیں۔ جہاں اپنی اولادوں کو دنیا کی دعائیں دیتے ہیں، اگر دین کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے دعائیں دینا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی شرف قبولیت فرما سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جنازے کے اندر بھی تشریف لے جاتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے 3 سوال کیے کہ نفلی روزہ کس نے رکھا، بیمار پرسی کس نے کی، جنازے کے ساتھ کون گیا۔ تینوں مرتبہ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں تمام صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، میرے صحابہ جس نے دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھ لے۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو جو جنت کی بشارت دی ہے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی وجہ سے دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی انہی حضرات کے نقش قدم پہ چلنے والے بنیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 23 سال کے عرصے کے اندر نبوت سے اعمال کو لیا۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں اور ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں تو اس دور کے اندر ابو بکر ان اعمال کی حفاظت کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ وہ قسم کیسے اٹھاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، وہ دین سے پھر جاتے ہیں، اور اگر میں قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ کی محبت کو دیکھتا ہوں تو مجھے قرآن پاک کی ایک آیت ابو بکر کے اوپر فٹ نظر آتی ہے اللہ کی محبت کے حوالے سے۔
میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ فرماتے اے ایمان والو، جو لوگ دین سے پھر جائیں، مرتد ہو جائیں، اللہ ایک ایسی قوم کو لے کے آئے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اب اس آیت کی روشنی کے اندر جب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا ہوں، ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ بن جاتے ہیں تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی محبت کے اندر اللہ کے فرائض کو لوگوں کے اوپر لاگو کرتے ہوئے قسم اٹھا لیتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات کے اندر اونٹ کے ساتھ زکوٰۃ کے اندر رسی دیا کرتے تھے، اللہ کی قسم اگر لوگوں نے وہ رسی نہ دی تو میں ان لوگوں کے ساتھ جہاد کروں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ابو بکر نے اعمال کو محفوظ کر دیا، اعمال کی حفاظت کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر ہمیں جتنے بھی اعمال نظر آتے ہیں، عزیز طلباء، آج کی دنیا کے اندر ہم ان اعمال کو اپنانے والے بنے۔ ہم سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی ابتدائی زندگی کو دیکھیں، جوانی کو دیکھیں، اسلام لانے کے واقعات کو پڑھیں۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 63 سال کی عمر کے اندر وفات پائی ہے، تو یہ پوری زندگی کا مطالعہ کریں اور جو چیز ہمیں مل جائے اسے اپنی زندگی کے اندر اپنانا شروع کر دیں۔ اور یہاں پہ میں ایک بات اور عرض کروں گا، جو حضرات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے اندر بیعت ہو چکے ہیں تو ان کے جو سرخیل ہیں وہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے پیر و مرشد کا نام حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ۔ اب یہ سلسلہ چلتے چلتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر تو ہمارے سلسلے کے اندر بھی نظر آتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے امام ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ امام کی سیرت کا مطالعہ کریں اور پھر ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیں۔ جس دن ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادات کو اپنایا، ان کے اعمال کو اختیار کر لیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔